چلو سیکھیں قرآن، کیسا ہے اجر سنا، ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر آپ کو ویلکم کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے اس پیارے اور انٹرسٹنگ پروگرام میں جس کا نام ہے آئیں قرآن سیکھیں۔ جی آئیں قرآن سیکھیں، ہمارے اس پروگرام کا نام ہے، اور ہم اپنے اس پروگرام میں قرآن پاک کو درست طریقے سے پڑھنا سیکھتے ہیں۔ ہمارے کڈز مدنی چینل کے ناظرین کو مدرسۃ المدینہ کی ایک برانچ دکھاتے ہیں، بچوں کے درمیان کمپٹیشن بھی ہوتا ہے اور ہم قرآن پاک سے ریلیٹڈ کوئی واقعہ بھی سنتے ہیں، کوئی بات بھی جانتے ہیں۔ تو آج بھی ہمارے پاس یہ سارے سیگمنٹس ہوں گے، لیکن اس سے پہلے آئیں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی فضیلت سنتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، اللہ پاک کے آخری نبی ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، کتنی بار؟ ایک بار۔ جو شخص مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھتا ہے، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب۔ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ۔ تو پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آگے بڑھتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے آئیں پڑھیں قرآن۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے اس سیگمنٹ میں سورہ ملک سیکھ رہے تھے۔ سورہ ملک کی ہم 8 آیات سیکھ چکے ہیں، آج انشاءاللہ ہم مزید ایک آیت کی تلاوت کریں گے۔ تو پیارے بچوں، آپ تیار ہیں؟ جی۔ تو پہلے میں آپ کو یہ آیت پڑھ کر سناتا ہوں، اس کے بعد مل کر ہم اس آیت کی تلاوت کریں گے، ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير۔ پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ دیکھیں یہاں لکھا ہوا ہے قاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ قاف۔ اور یہاں لکھا ہوا ہے کاف، کیا لکھا ہوا ہے؟ کاف۔ ویسے تو ان دونوں کی آواز ملتی جلتی ہے، لیکن ان میں ایک فرق ہے، وہ فرق کون بتائے گا؟ چلیں آپ بتائیں۔ ایک قاف پر پڑھا جاتا ہے اور ایک باریک پڑھا جاتا ہے۔ کون سا پر پڑھتے ہیں، کون سا باریک پڑھتے ہیں؟ گول والا قاف پر پڑھتے ہیں اور باریک ڈنڈی والا قاف باریک پڑھتے ہیں۔ ڈنڈی والا قاف پھر کیسے ہو گیا؟ کاف۔ ٹھیک ہے، بتا تو صحیح رہے ہیں، ایک ہے قاف، کیا ہے؟ قاف۔ قواف نہیں، قاف، کیا پڑھیں گے؟ قاف۔ 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 کوف یا قواف یہ سب غلط ہے، ٹھیک ہے، اسے پڑھیں گے قاف۔ قاف۔ اور ایک ہے کاف۔ 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 قاف۔ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ تو قاف کو ہم پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور کاف کو باریک پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد پیارے بچوں یہاں پر آپ دیکھیں لکھا ہوا ہے دال، اور دال پر کیا ہے؟ جزم۔ جزم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو چھوٹی سی آپ دال دیکھ رہے ہیں دال کے اوپر، اسے کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ جزم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جس حرف پر جزم ہو اسے کہتے ہیں ساکن، کیا کہتے ہیں؟ ساکن۔ ساکن کہتے ہیں۔ اتنی بات سمجھ میں آ گئی؟ اب پیارے بچوں یہ دال جو ہے حروف قلقلہ میں سے، کن میں سے ہے؟ حروف قلقلہ۔ اسی طرح آگے آ رہا ہے با، ٹھیک ہے، با بھی حروف قلقلہ میں سے ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر با بھی ساکن ہے اور یہاں دال ساکن ہے، ٹھیک ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ جب حروف قلقلہ ساکن ہوں تو ان میں قلقلہ خوب ظاہر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ تو جب آپ یہاں پر دال کی اور با کی ادائیگی کریں گے تو آواز لوٹتی ہوئی محسوس ہوگی، یعنی اسے قد نہیں پڑھیں گے، اسے پڑھیں گے قد۔ کیا پڑھیں گے؟ قد۔ ایک ہے قد اور ایک ہے قد، سمجھ میں آ رہا ہے نا فرق دونوں میں؟ تو اسے پڑھنا ہے قد، کیا پڑھیں گے؟ قد۔ ہاں۔ پھر اس کے بعد یہاں دیکھیں الف ہے، اور اس سے پہلے جیم پر کیا ہے؟ زبر۔ الف سے پہلے زبر آ رہا ہے، اور جب الف سے پہلے زبر ہو تو کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ۔ الف مدہ ہوتا ہے، اور الف مدہ کے بعد اگر حمزہ اسی کلمے میں آ جائے تو کیا ہوتا ہے؟ مد متصل۔ کیا ہوتا ہے؟ متصل۔
मद्दे मुत्तसिल नहीं, मद्दे मुत्तसिल क्या होता है? मद्दे मुत्तसिल होता है। अब यहाँ पर आप देखें अलिफ मद्दा है और इसके बाद हमजा इसी कलीमे में आ रहा है, ठीक है, तो यहाँ मद्दे मुत्तसिल होगा और इसे खींचेंगे कितना, कौन बताएगा? कितना खींचना है? हाथ उठाना है, कौन बताएगा? जी आप बताएं। इसको 5 या 6 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। नहीं, 5 या 6 नहीं, और कुछ और कोई बताना चाहेगा? आप बताएं। 1 या 1.5 अलिफ के बराबर खींच के पढ़ते हैं। 1 अलिफ के बराबर नहीं, मद्दे मुत्तसिल को हम 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींचते हैं। कितना खींचते हैं? 2 या 2.5 अलिफ के बराबर खींचते हैं, तो इसे भी हम 2 या फिर 2.5 अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें लिखा हुआ है दाल। क्या लिखा हुआ है? दाल। ये दाल भी उन हुरूफ में से है जो मिलती जुलती आवाज वाले हैं और उनमें फर्क करना जरूरी है, ठीक है। एक हर्फ है दाल, दूसरा हर्फ है वाव और तीसरा हर्फ है कौन सा हर्फ है? सा। देखें प्यारे बच्चों ये दोनों हुरूफ जो हैं इनमें सीटी की आवाज नहीं आती, लेकिन जा में सीटी की आवाज आती है। इन दोनों में सीटी की आवाज नहीं आती, जा में सीटी की आवाज आती है। अब इन दोनों में भी एक फर्क है, वो फर्क ये है कि दाल को हम बारीक पढ़ते हैं और ज़ा को पुर यानी मोटा पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसे ज़ौ या ज़ौ नहीं पढ़ते, ज़ोए नहीं पढ़ते, ठीक है, इसे पढ़ते ज़ौ। क्या पढ़ते हैं? क्या पढ़ेंगे? इसमें सीटी की आवाज भी नहीं आएगी और इसे पुर पढ़ना है, फर्क समझ में आया? तो इस फर्क का आपने ख्याल रखना है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें रा पर 2 पेश हैं। क्या हैं? 2 पेश है। जब रा पर 2 पेश हों तो उसे किस तरह पढ़ते हैं? रा पर अगर 2 पेश हों तो उसे पुर पढ़ेंगे। रा पर 2 पेश हों तो उसे पुर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपने रा को पुर पढ़ना है। अच्छा 2 पेश हैं यानी रा पर तनवीन है, और कायदा ये है कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ क्या होता है? इक्फा होता है। अब यहाँ पर भी रा पर तनवीन है और इसके बाद हुरूफ इक्फा में से फा आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? इक्फा होगा। और यहाँ गुन्ना करेंगे या नहीं करेंगे? करेंगे, ठीक है, इक्फा में गुन्ना होता है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें नून साकिन है, ठीक है, और इसके बाद आ रहा है शीन। शीन भी हुरूफ इक्फा में से, तो यहाँ क्या होगा? इक्फा होगा, ठीक है। तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ इक्फा में से कोई भी हर्फ आ जाए तो वहाँ इक्फा होता है। हुरूफ इक्फा 15 हैं, उनमें से एक फा भी है, उनमें से एक शीन भी है, ठीक है। यहाँ तनवीन के बाद फा आ रहा था तो यहाँ भी इक्फा हुआ, यहाँ नून साकिन के बाद शीन आ रहा है तो यहाँ भी इक्फा होगा, और इन दोनों जगह पर हम गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें नून साकिन है और इसके बाद हमजा आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा? इज़हार। क्या होगा? ठीक है, हमजा हुरूफ इक्फा में से नहीं है, हमजा हुरूफ हल्की में से। किन में से है? किन में से है? हाँ, हुरूफ हल्की में से है। और तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ इजहार होता है और वहाँ हम गुन्ना नहीं करते, ठीक है। तो यहाँ पर हमने गुन्ना नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ देखें नून साकिन है और इसके बाद हुरूफ इक्फा में से ता आ रहा है, तो यहाँ कौन सा कायदा होगा? इक्फा। कौन सा कायदा होगा? और गुन्ना भी करेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर आप देखें लिखा हुआ है दौद। क्या लिखा हुआ है? दौद और दाल की आवाज मिलती जुलती है, ठीक है। अगर आप दौद पर पढ़ें दौद ज़बरदौ, ठीक है, और दाल पर पढ़ें दाल ज़बरदा, दा। इस एक तरह की ही आवाज़ है, लेकिन फ़र्क क्या है कि दौद को हमने पुर पढ़ना है और दाल को बारीक पढ़ना है, ठीक है। बहुत सारे लोग इसमें फ़र्क नहीं करते, तो इस तरह कुरान के मानी भी मतलब भी बदल सकता है, ठीक है। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है कि जिस हर्फ को जिस तरह पढ़ना है आप उस हर्फ को उसी तरह पढ़ेंगे। जिसे मोटा पढ़ना है उसे मोटा पढ़ें, जिसे बारीक पढ़ना है उसे बारीक पढ़ें। तो दाल को हम बारीक पढ़ेंगे और दौद को मोटा पुर करके पढ़ेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखें लाम के नीचे 2 जेर हैं, ठीक है, और इसके बाद आ रहा है काफ। तनवीन के बाद हुरूफ इक्फा में से कोई हर्फ आ जाए तो क्या होगा? इक्फा। तो यहाँ क्या होगा? इक्फा होगा और गुन्ना भी होगा, यहाँ गुन्ना भी हम करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ हमारे ये कवायद मुकम्मल हो गए। अब आइए मिलकर हम इस आयत की तिलावत करते हैं। क़ालू बला, क़ालू बला, क़ालू बला, क़ालू बला, क़ालू बला, क़ालू बला,
قد جاءنا قد جاءنا قد جاءنا قد جاءنا نذير فكذبنا نذير فكذبنا نذير فكذبنا نذير فكذبنا آپ پڑھیں نذیر فکذبنا. جی ٹھیک ہے پہلے آپ پڑھے تھے نذیرم فکذبنا نذیرم نہیں نذیرم فکذبنا نذير فكذبنا کذبنا نہیں کذبنا كذبنا وقلنا 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 ما نزل الله ما نزل الله ما نزل الله ما نزل الله من شيء من شيء من شيء من شيء قالوا بلى قد جاءنا قالوا بلى قد جاءنا قالوا بلى قد جاءنا قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء 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 قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير. اب آیت کا اتنا حصہ کون سنائے گا مجھے آپ پڑھو قالوا بلى قد جاءنا نذير. اچھی کوشش ہے لیکن آپ یہاں دال میں کلکلا نہیں کر رہے ٹھیک ہے قد جاءنا ٹھیک ہے اور مدات کی مقدار بھی پوری کرنے کی کوشش کریں اچھی کوشش ہے لیکن مزید بہتری کی کوشش جاری رکھیں فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ كذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللَّهُ مِن شَيْءٍ فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. کچھ طلبہ غلطیاں کر رہے ہیں تھوڑی بہت نا سن لیتے ہیں ایک بار کون سنائے گا یہ حصہ آپ پڑھیں فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء. آپ حروف کو ظاہر کرنے کی کوشش کریں ٹھیک ہے ہر حرف ظاہر ہونا چاہیے حروف کو دبا کر نہ پڑھیں ٹھیک ہے واضح آواز میں پڑھیں اور جس حرف کو جس طرح ادا کرنا ہے اسی طرح ادا کریں جہاں سیٹی کی آواز آنی چاہیے وہاں آئے اس کے علاوہ نہیں آنی چاہیے جیسا کہ آپ نے یہاں رال میں سیٹی کی آواز نکالی تو ایسا نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور یہاں آپ نے غنہ واضح نہیں کیا من شیء ٹھیک ہے کوشش کریں پریکٹس کرتے رہیں انشاءاللہ یہ غلطی ٹھیک ہو جائے گی اگلے حصے کی جانب بڑھتے ہیں ان انتم إن أنتم ان انتم إن أنتم الا إلا فی ضلال کبیر في ضلال كبير دلالم نہیں ٹھیک ہے فی ضلال کبیر في ضلال كبير. یہ دلال نہیں ہے ضاد ہے ٹھیک ہے پہلے بتایا نا دال اور ضاد میں فرق ہے دال کو باریک پڑھتے ہیں اور ضاد کو پر پڑھتے ہیں تو ضاد کو آپ نے پر پڑھنا ہے دلال نہیں ضلال ٹھیک ہے فی ضلال کبیر في ضلال كبير. ان انتم إن أنتم الا إلا فی ضلال کبیر في ضلال كبير. فی ضلال کبیر في ضلال كبير. فی ضلال کبیر في ضلال كبير. ابھی بھی بعض بچے ضاد کو پر نہیں پڑھ رہے باریک پڑھ رہے ہیں ٹھیک ہے فی ضلال کبیر في ضلال كبير. ان انتم الا فی ضلال کبیر إن أنتم إلا في ضلال كبير. ان انتم الا فی ضلال کبیر إن أنتم إلا في ضلال كبير. کون سنائے گا یہ آیت آپ پڑھو ان انتم الا فی ضلال کبیر.
سب سے پہلے تو یہاں آپ دیکھیں، یہاں لکھا ہوا ہے حمزہ. کیا لکھا ہوا ہے؟ حمزہ. یہ انتم نہیں ہے، یہ ہے انتم. ٹھیک ہے، حمزہ اور عین میں فرق ہے. انتم پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور یہاں ضاد لکھا ہوا ہے، دال نہیں لکھا ہوا، اسے پر پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، آپ نے اسے باریک پڑھا ہے، اور یہاں پہ غنہ بھی نہیں کیا. ضلال کبیر. ٹھیک ہے، تو یہ غلطیاں ہیں، ان کے لیے آپ کو پریکٹس کرنی پڑے گی، تکرار کے ساتھ پڑھنا پڑے گا، پھر جا کے یہ غلطیاں ٹھیک ہوں گی. ایسے ہی آپ کہیں کہ میں یہاں سے جا کر گھر بیٹھ جاؤں گا تو ٹھیک نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے، آپ نے پریکٹس کرنی ہے، تکرار کے ساتھ پڑھنا ہے، بار بار پڑھنا ہے. انشاءاللہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. اور کوئی سنائے گا؟ آپ پڑھیں. ان انتم الا فی ضلال کبیر. ماشاءاللہ، بہت اچھی کوشش کی، مزید بہتری کی کوشش جاری رکھے. ٹھیک ہے پیارے بچوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ مکمل ہوا. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. تو پیارے بچوں، آج ہم اپنے اس سیگمنٹ میں اللہ پاک کی ایک بہت ہی بڑی اور بہت ہی پیاری نعمت کے بارے میں سننے والے ہیں، اور وہ نعمت ہے والدین. کون؟ والدین. جی، تو آج ہم والدین کے بارے میں سنیں گے اور جانیں گے کہ والدین کی نافرمانی کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا، اور ساتھ ساتھ یہ بھی سنیں گے کہ جو والدین کا ادب کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں، ان کی بات مانتے ہیں، انہیں اس کا کتنا ثواب ملتا ہے. شروع کریں؟ جی. پیارے بچوں، اللہ پاک قرآن پاک میں والدین کے ساتھ اچھے سلوک کرنے اور ان پر رحم کرنے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. ترجمہ کنز العرفان. اور ان کے لیے نرم دلی سے عاجزی کا بازو جھکا کر رکھ اور دعا کر کہ اے میرے رب تو ان دونوں پر رحم فرما جیسا ان دونوں نے مجھے بچپن میں پالا. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں، والدین اللہ پاک کی بہت بڑی نعمت ہیں. ہمیں اللہ پاک کی اس پیاری نعمت کی قدر کرنی چاہیے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ، اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آنا چاہیے، ان کی بات ماننی چاہیے. ٹھیک ہے، ان کو ناراض کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان کی کامیابی کا ایک راز والدین کا ادب کرنا بھی ہے. یعنی جب والدین کا بندہ ادب کرتا ہے، ان کا احترام کرتا ہے، تو اس کی برکت سے اللہ پاک اسے دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرماتا ہے، اور انہی کی دعاؤں سے انسان کو کامیابی نصیب ہوتی ہے. اور خود والدین بھی اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. پیارے بچوں، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ترجمہ کنز العرفان. اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ والدین کے ساتھ نرمی سے پیش آنا چاہیے. کس طرح پیش آنا چاہیے؟ نرمی سے پیش آنا چاہیے. ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، اچھا برتاؤ کرنا چاہیے. پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں باپ کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. توبوا الی اللہ. استغفر اللہ. اسی طرح پیارے بچوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ماں باپ کی نافرمانی کے علاوہ اللہ پاک ہر گناہ میں سے جسے چاہے معاف فرما دے گا، جبکہ ماں باپ کی نافرمانی کی سزا انسان کو موت سے پہلے زندگی ہی میں مل جائے گی. یعنی جو والدین کو ستاتے ہیں، ان کی نافرمانی کرتے ہیں، تو اللہ پاک اس گناہ کی سزا، اس بے ادبی کی سزا انہیں دنیا میں بھی دے گا. تو پیارے بچوں، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی بات مانیں. جو اپنے ماں باپ کی بات مانتے ہیں، ان کو خوش رکھتے ہیں، اللہ پاک بھی ان سے راضی ہوتا ہے. اور ان کو ثواب کتنا ملتا ہے، اب ہم یہ بات احادیث پاک سے سنتے ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نیک اولاد اپنے والدین کی طرف محبت کی نگاہ سے دیکھے. کس طرح دیکھے؟ محبت کی نگاہ سے. جی، جو محبت کی نگاہ سے اپنے والدین کو دیکھے تو اللہ پاک اس کی ہر نگاہ کے بدلے ایک مقبول حج کا ثواب لکھے گا. سبحان اللہ. عرض کی گئی اگرچہ روزانہ 100 مرتبہ دیکھے تو فرمایا ہاں اللہ سب سے بڑا اور پاک ہے. سبحان اللہ. یعنی اگر کوئی بندہ اپنے والدین کو ایک مرتبہ بھی جو ہے وہ محبت کی نگاہ سے دیکھے گا تو اس ایک نگاہ کے بدلے میں اسے ایک مقبول حج کا ثواب ملے گا. اور اگر 100 دفعہ دیکھتا ہے، 1000 بار دیکھتا ہے، تو اسے 100 یا پھر 1000 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا. اب یہ ہماری مرضی ہے کہ ہم کتنی بار اپنے والدین کو ادب کی نگاہ سے، محبت بری نگاہ سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. دوسری جگہ آیا کہ جو اپنے والدین سے نیک سلوک کرے اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک اس کی عمر میں اضافہ فرما دے گا. سبحان اللہ. صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کون سا عمل اللہ پاک کے نزدیک زیادہ پسندیدہ ہے.
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وقت پر نماز ادا کرنا. کیا کرنا؟ وقت پر نماز ادا کرنا. وقت پر نماز ادا کرنا. میں نے دوبارہ عرض کی کہ پھر کون سا عمل، یعنی سب سے افضل عمل نماز ادا کرنا، اس کے بعد کون سا عمل سب سے افضل ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. کیا کرنا؟ والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا. پیارے بچوں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک کے نزدیک زیادہ پسندیدہ اعمال میں سے ایک عمل والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے، ان کا ادب کرنا بھی ہے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کا ادب اور احترام کریں، ٹھیک ہے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ان کی فرما برداری کریں، ان کی بات مانیں اور ان کی نافرمانی سے بچیں. ٹھیک ہے، تو پیارے بچوں یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے. اب آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے 10 سوال. چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن. کڈز مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے ہمارا 10 سوال، اور آج ایک طرف ہے محمد حمزہ بھائی اور دوسری طرف ہے جام محمد حسن بھائی. ان دونوں کے درمیان کمپٹیشن ہوگا، مقابلہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے کمپٹیشن کے رولز سن لیتے ہیں. تو پیارے بچوں اگر میں آپ سے کوئی سوال کروں گا اور آپ مجھے اس کا صحیح جواب دیں گے تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس. لیکن اگر آپ کو اس کا صحیح جواب نہیں آتا تو بھی آپ کے پاس ایک چانس ہوگا، آپ مجھ سے آپشنز لے سکتے ہیں. آپشنز لینے کے بعد اگر آپ صحیح جواب دیں گے تو آپ کو کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 5 پوائنٹس. لیکن غلط جواب دیا تو 0، کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا. ٹھیک ہے، تو پہلا سوال ہے ہمارے حمزہ بھائی سے. آپ بتائیں کون سی آسمانی کتاب کا ایک نام فرقان بھی ہے؟ قرآن مجید. قرآن پاک وہ کتاب ہے جس کا ایک نام فرقان بھی ہے. ان کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حمزہ بھائی کو. جی حسن بھائی آپ بتائیں قرآن پاک کی کس صورت میں شب قدر کے 1000 مہینوں سے افضل ہونے کا ذکر ہے؟ سورۃ القدر. سورہ قدر میں. جی آپ کا جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن بھائی کو. اب اگلا سوال ہے ہمارے حمزہ بھائی سے. آپ عابد کا معنی بتائیں. عبادت کرنے والا. عبادت گار، عبادت کرنے والا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حمزہ بھائی کو. جی حسن بھائی قرآن پاک میں ایک ایسے جانور کا ذکر ہے جو صرف پانی میں زندہ رہتا ہے، آپ اس کا نام بتائیں. مچھلی. مچھلی وہ جانور ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی آیا ہے اور یہ بالکل پانی میں ہی زندہ رہتی ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن بھائی کو. جی حمزہ بھائی آپ بتائیں حدیث پاک میں کس صورت کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. سورہ فاتحہ کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں بھی حمزہ بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے ہمارے حسن بھائی سے. آپ بتائیں قرآن پاک کا کون سا پارہ روبہ ماہ سے اسٹارٹ ہوتا ہے؟ پارہ نمبر 14. پارہ نمبر 14. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملیں گے؟ 10 پوائنٹس ملیں گے ہمارے حسن بھائی کو. اور اب تک دونوں برابر ہیں، کسی نے کوئی پوائنٹ بھی نہیں چھوڑا. آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. آپ بتائیں اللہ الصمد یہ مشہور آیت قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ سورۃ الاخلاص. سورہ اخلاص میں ہے. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. تو اس سوال میں حمزہ بھائی کو ملے ہیں 10 پوائنٹس. اب اگلا سوال ہے حسن بھائی سے. آپ بتائیں سورہ قریش کہاں نازل ہوئی؟ مکہ شریف. سورہ قریش مکہ شریف میں نازل ہوئی. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس ملے؟ 10 پوائنٹس ملے ہمارے حسن بھائی کو. اب آخری سوال ہے دونوں کا، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. جی حمزہ بھائی قرآن پاک کی اس سورت کا نام بتائیں جس کو پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کے برابر ہے. سورۃ التکاثر. سورہ تکاثر وہ سورت ہے جس کو پڑھنے کا ثواب 1000 آیتوں کو پڑھنے جتنا ہے. مختصر سی سورت ہے لیکن ثواب کتنا ملتا ہے؟ 1000 آیتوں جتنا. ان کا یہ جواب بالکل درست ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹس؟ 10. 10 پوائنٹس ہوئے ہمارے حمزہ بھائی کے اور ان کا ٹوٹل ہے 50 پوائنٹس. ٹھیک ہے. جی حسن بھائی آپ بتائیں قرآن پاک میں آیات سجدہ کتنی ہیں؟ آپشنز 14 13 یا پھر 12. 12. یہ کہہ رہے ہیں 12 آیات سجدہ ہیں. 14 آیات سجدہ ہیں. حسن بھائی کا یہ جواب غلط ہو گیا ہے تو اس سوال میں انہیں کوئی پوائنٹ نہیں ملے گا اور ان کا ٹوٹل ہے 40 پوائنٹس. تو ونر کون ہے؟
حمزہ بھائی. حمزہ بھائی آج کے ہمارے ونر ہیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں عطا فرمائیں. اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت مکمل ہوا. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں مزید آیات مزید انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب. چلو سیکھیں قرآن کیسا ہے اجر سنا ایک نیکی ایسی ملے اس کے جو برابر ہے. بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا